ناظرین ویلکم بیک. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور سلسلہ ہے بیان رمضان کا. ناظرین جب ایک فوجی ایک جوان جو دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ شہادت کے رتبے پر فائز کرتے، یعنی اسلام نے جب جو اصحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب انہیں کفر کے خلاف ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا ہتھیار بلند کرنے کی اجازت مل گئی، تو پھر یہ ہوا کہ جو غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، تو یا تو غازی ہوئے یا شہید ہوئے. اب شہادت کا جو مرتبہ ہے اسے اسلام میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے. یعنی معراج اگر ہم یہ کہیں کہ ایک مجاہد کی، ایک مومن کی معراج یہ ہے کہ اسے شہادت نصیب ہو جائے یا وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جائے تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے. یہ فلسفہ شہادت کیا ہے، یعنی کون وہ لوگ ہیں جو اس مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں. اور پھر آج کے دن کے حوالے سے شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ، آج اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور فلسفہ شہادت پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ بتائیں خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ. آپ کی صحت ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا کرم. جزاک اللہ خیر. آپ نے بڑا اچھا تمہید کے اعتبار سے بات کو ناظرین کے سامنے رکھ دیا ہے کہ فلسفہ شہادت کیا ہے، اور اسی تعلق سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی مختصر ذکر کریں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم ہیں اور 21 رمضان المبارک ہے، اور آج سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے. اس تعلق سے بہت کچھ ماشاءاللہ بیان ہوا اور بہت سارے حلقوں میں اس تعلق سے کلام ہوا. اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی ہم سب کو مزید محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. دو تین بڑی عجیب باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 سے البقرہ آیت 143، بہت توجہ فرمائیے گا. پوری امت کو شہداء کہا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا. میں نے پہلے کہا آپ کو بڑا عجیب لگے گا اور بڑا دلچسپ نقطہ بھی سمجھ لیجئے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط، امت معتدل یا درمیانی یا بہترین امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہید کی جمع شہداء، تاکہ تم شہداء ہو جاؤ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر شہید کا لفظ ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید ہو جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ مقام قرآن کا ہمارے سامنے رہے اور شہادت کا لغوی مفہوم بھی سامنے رہے تو شہادت کا وسیع تر تصور ہمارے سامنے آتا ہے، جس کے تسلسل میں پوری امت کو شہادت کا فریضہ انجام دینا ہے، اور جو اس فریضے کو ادا کرنے میں اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دے وہ تمام کمال اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید قرار پائے گا. تو یہ آیت تو بتا رہی کہ اس امت کو شہداء قرار دیا جا رہا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا عجیب بات. چلیے اس کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں. ہم دویم کلمہ پڑھتے ہیں. دویم کلمہ شہادت. شہادت مانا گواہی، یاد ہے نا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہی ترجمہ کیا نا. کبھی آپ نے میں نے ترجمہ کیا میں قتل ہوتا ہوں؟ نہیں، ہم نے ہمیشہ ترجمہ کیا میں گواہی دیتا ہوں. یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے. ہاں قرآن میں جو لوگ
اللہ کا راہ میں اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دیں، قرآن ان کے لیے قتل کا لفظ استعمال کرتا ہے، اسی میں شہادت کے رتبے کی فضیلت کا بیان بھی آ جائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، قتل کا لفظ ہے قرآن میں، انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن ایمان والوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کے جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، شان کریمی کا بیان ہے، اور اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنگ کرتے، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو قرآن میں اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دے، قتل کا لفظ آیا ہے۔ البتہ احادیث مبارکہ میں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، ان کے لیے شہید کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام، شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ، شہادت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان، شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم، یہ سب جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان پیش کر دی، احادیث مبارکہ میں شہید کا لفظ بھی استعمال ہوا، اس لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں، بالکل درست ہے۔ لیکن اب فلسفہ شہادت کیا ہے؟ گواہی دینا۔ اللہ کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر کہ وہ اللہ کے دین کی گواہی پیش کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا بنایا۔ اللہ کے رسول نے گواہی دی اپنے قول سے، اللہ کا کلام اور اپنے ارشادات پیش کیے۔ اللہ کے رسول نے گواہی دی اپنے ذاتی کردار سے، اللہ کے احکام پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش کیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے گواہی دی ایک انقلابی جد و جہد برپا کر کے، 23 برس کی انقلابی جد و جہد، جہاں صحابہ کرام کی عظیم جماعت تیار ہوئی، بدر کا میدان، احد کا میدان، احزاب کا موقع، فتح مکہ، غزوہ تبوک کا معاملہ، یہ سارے غزوات ہم دیکھتے ہیں، مکے کے 13 برس کی محنت دیکھتے ہیں، صبر و مصابرت کے مراحل، اور مدینہ شریف میں آتے تو غزوات کا دور دیکھتے ہیں۔ یہ انقلابی جد و جہد فرما کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کر کے پیش کیا، جال حق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور دور نبوی میں یاد رکھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 اعتبارات سے دین کی گواہی دی، قول سے بھی، انفرادی کردار سے بھی، اور اجتماعی نظام اللہ کا قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ اور اس راہ میں 259 صحابہ کی جانیں گئیں۔ 23 برس کی جد و جہد کے دوران 259 صحابہ، 259 کم و بیش صحابہ نے جام شہادت نوش پیش کیا۔ انبیاء کے بعد عظیم ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان میں سے 259 نے اللہ کی راہ میں جانیں پیش کی ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کی گلیوں میں اس کائنات کا مقدس ترین خون اللہ کی راہ میں بہایا گیا۔ احد کے میدان میں اس کائنات کا مقدس ترین خون رسول اللہ علیہ السلام کا احد کے میدان میں بہا، یعنی کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑا عجیب ایک نکتہ ہے، اللہ رب العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ نے سب کچھ ہونے دیا، کیوں؟ آئندہ بھی امت نے شہادت کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ کل کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ بڑے مشکل حالات ہیں، ارے اللہ کے حبیب کا خون طائف کی گلیوں میں ہمیں بہتا ہوا نظر آتا ہے، احد کے میدان میں بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ کے 259 صحابہ جانے دے رہے ہیں۔ دور نبوی میں دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فریضہ شہادت کو انجام دینے کے دوران میں تھی، تو جانیں پیش کی گئیں۔ دور نبوی کے بعد کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست قائم ہو گئی، خلافت کا نظام قائم ہو گیا، اس کو برقرار رکھنا اور اس کی ایکسٹینشن، اس کی توسیع، اس دوران میں 3 خلفائے راشدین شہید ہوئے ہیں۔ وہ عجمی، وہ ایران کے لوگ اور دیگر علاقوں کے لوگ جن کی بادشاہتیں ختم ہو گئیں اور خلافت اسلامی کا نظام قائم ہو گیا، ان سے کہاں یہ باتیں برداشت ہوئیں۔ چنانچہ 2 یکم محرم الحرام کو شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، 18 ذی الحجہ کو شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کا 50 ان کا محاصرہ بھی ہوا، مظلومانہ طور پر وہ شہید کیے گئے۔ اور 21 رمضان کا مبارک مہینہ، فجر کی نماز کا موقع، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ 4 میں سے 3 خلفائے راشدین کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش ہو رہی۔ یہ شہادتوں کا سلسلہ جو خلافت کا نظام قائم ہو گیا، دین حق قائم ہو گیا، اس کو برقرار رکھنے اور اس کی توسیع کے تعلق سے تھا۔ تھوڑا اور اجازت مجھے آپ دیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حق و باطل کا وہ مارکا، جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو اصول عطا کر گئے، ان اصولوں سے انحراف ہو رہا ہے، تو سیدنا حسین نے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ جان کے نذرانے پیش کیے۔ ناظرین کرام، یہ ہے شہادت کا تصور۔ اپنے قول سے بھی گواہی دین کی پیش کرنی ہے،
اپنے عمل سے بھی کردار کی گواہی پیش کرنی ہے اور ایک انقلابی جد و جہد برپا کر کے اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی ہے۔ اس گواہی کو پیش کرنے کے دوران میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جان کا نذرانہ پیش کیا اور کیا فرما رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ بہت توجہ طلب نقطہ ہے۔ گواہی دینی ہے، شہادت کا فریضہ انجام دینا ہے، سب کچھ لگا دو، آخری شے بندے کے پاس کیا ہے؟ وہ جان ہے، وہ لگا دی، وہ اس کے یہاں مقبول ہو گئی۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن کہلواتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آخری نقطہ یہ ہے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ان جانوں سے زیادہ قیمتی جانیں تو کوئی نہیں نا۔ انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی، اگر ان کی جانیں، ان کے گھر بار، ان کا مال، ان کے اوقات، ان کی زندگیاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگ گئیں تو آج میں اور آپ غور کریں، میرے اوقات اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگ رہے ہیں، میری صلاحیتیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگ رہی ہیں، میرا مقصود یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ زمین پر سربلند ہو، میں اپنی اولاد کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر رہا ہوں، یہ میری جان میں اپنے مالک کے حضور پیش کرنے کو تیار ہوں، میرا پسینہ بھی بہہ رہا ہے اس کام کے لیے نہیں۔ غور کرنا چاہیے، یہ ہے فلسفہ شہادت، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اور صحابہ کرام کی شہادتوں سے ہمارے لیے پیغام کہ سب کچھ کو رب کے دین کے لیے اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اس کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ان شہادتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ ان مقدس ہستیوں پر اپنی کروڑ رحمت نادل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی شجاع بھائی، ایک سوال، پہلا سوال جو ذہنوں میں اٹھتا ہے، دہشت گردی ہو جاتی ہے، کہیں فائرنگ ہو جاتی ہے، کسی کو یعنی جاں بحق کر دیا جاتا ہے، اس کو پھر بعد میں شہید کہنے لگتے ہیں، تو کیا یہ شہادت کا رتبہ ہوتا ہے جو کسی دہشت گرد کی فائرنگ سے ختم ہو جائے، کسی دشمنی میں ختم ہو جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے جب ہم نے ماہ رمضان کی اپنی ٹرانسمیشن شروع کی تھی، بالکل شروع میں سوالات تھے کورونا وائرس کے حوالے سے بھی، اس کے موقع پر ہم نے بات ذکر کی تھی کہ کچھ ایسی کیفیات ہیں کہ جن کیفیات میں اگر کسی کی موت واقع ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے رتبے کی بشارت عطا فرمائی، جی، مگر اس پر میں نے اصولی بات سمجھی تھی، وہ کیفیات یقیناً ایسی ہیں کہ جن پر اجر ثواب بندے کو ملے گا اور شہادت کا ایک رتبہ بھی اس کو ملے گا، لیکن ایک مقتول فی سبیل اللہ، جو اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہے، اللہ کے دین کی دفاع کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ بتمام و کمال شہید ہوگا۔ جیسے ہم نے ذکر کیا تھا، کوئی مہلک بیماری میں انتقال کر جائے، کورونا وائرس سے کوئی انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، کوئی ڈوب کر ہلاک ہو جائے، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید، میں حدیث کی روشنی چاہے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ دیکھیے اس پہ بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، ڈوب کر ہلاک ہو جائے، جل کر ہلاک ہو جائے، ایک خاتون بچے کو جنم دینے کے دوران ہلاک ہو جائے، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی ناگہانی آفت کے نتیجے میں ہلاک ہو جائے، بجلی گر گئی مثال کے طور پر، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی طرح کسی پر کسی نے اٹیک کیا اور اس کو مظلومانہ قتل کر دیا، تو یہ شہادت کا ایک درجہ ہے، یعنی ان کیفیات سے جب بندہ گزارا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ممکن ہے وہ گناہ گار بھی ہو تو یہ کیفیت اللہ کے ذات سے امید رکھی جائے گی کہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لیکن آج جو ہم شہادت کی بات کر رہے ہیں اور راہ خدا میں جان دینے والا، وہ تو بتمام و کمال شہید ہے کہ جان تک اللہ بدرجہ اتم، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اب شجاع بھائی یہ بتا دیجیے کہ شہید کی تدفین کے لیے حکم ہے کہ اس کو غسل کی بھی ضرورت نہیں اور کفن کی بھی ضرورت نہیں؟ جی، اصل میں یہ اسی شہید کے لیے جو مقتول فی سبیل اللہ ہو، جیسے کوئی فائرنگ سے ختم ہو جاتا ہے، جی جی، حق بات کرنے والا، دو الگ باتیں، اس کی حق گوئی کی وجہ سے اس کو صحیح موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آج تو آپ معاف کیجیے گا سیاسی شہید بھی ہوتے ہیں، ایک جماعت والا کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں، اور ایک نے دوسرے کو مارا، اس کے والوں نے کہا یہ شہید، اس نے اس کو مارا، اس والوں نے کہا کہ یہ شہید، تو یہ تو ڈیبیٹ ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ حق سے مراد کیا ہے؟ مطلب الحق ذات تو اللہ کی ہے، تو جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں اترے گا اس کے لیے تو مقتول
قتول فی سبیل اللہ والے احکامات جاری ہوں گے. باقی جو سینیریوز بیان کیے گئے, رتبہ ہونا الگ ہے, وہ مقام ملنا بالکل الگ بات ہے. تو وہ رتبے والی بات الگ ہے, لیکن جیسے عام ہم میت کو غسل دیتے ہیں, کفن دیتے ہیں, وہ سارے معاملات ان لوگوں کے لیے بھی اپلائی کیے جائیں گے, چاہے کوئی کورونا کے وائرس سے انتقال کر جائے, کوئی مہلک بیماری میں انتقال کر جائے, کوئی خاتون, کوئی شخص ڈوب کے مر جائے. ہے ایک درجے میں شہادت کا معاملہ, لیکن اس پر اپلائی وہی احکامات ہوں گے جو عام. کورونا کے مریضوں کو غسل نہیں اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اگر غسل دیا جائے گا تو پھر پھیلنے کا ڈر. اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر, اس میں پلاسٹک میں اس کو ریپ کر کے, اور وہ کفن کی کے ساتھ ساتھ جو ہے پلاسٹک میں ریپ بھی میں عرض کرتا ہوں, جیسے آپ خود مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ کورونا وائرس کے بارے میں 10 لاکھ اوپینین ہیں, ٹھیک ہے جی. اسی طرح خود ڈاکٹرز کے درمیان بھی بہت سارے اوپینینز آپ کو ملیں گے. بعض مفتیان کرام نے باقاعدہ بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹرز سے باتیں معلوم کی ہیں, اور اس کے اندر ان کے سامنے اوپینین آئے ہیں کہ بھائی جب ایک بندہ ڈیڈ ہو گیا تو اس کے اندر موجود سیلز وغیرہ بھی, وہ سارے وائرسز وغیرہ بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں, تو آپ کو اتنا زیادہ اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے. لیکن کوئی اگر احتیاط کر رہا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے تفصیل سے مسائل بیان فرمائے کہ احتیاط کا معاملہ اختیار کرتے ہوئے کوئی جسم پائپ سے اس کو غسل دے دے دور سے, احتیاطی کٹ کسی نے پہن لی, تو جو احتیاط اختیار کی جا سکتی ہے وہ احتیاط اختیار کی جائیں. حتی الامکان اس کو غسل بھی دیا جائے گا, اس کے کفن کا بھی انتظام ہوگا, اس کے جنازے کا بھی انتظام ہوگا, اس کی تدفین کا بھی انتظام ہوگا. مطلب انتہائی ادب سے میں عرض کروں کہ کچھ چیزوں کو اتنا زیادہ طاری کر دیا گیا ہے کہ جتنا کہ وہ نمبر 1 ہے نہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خاص پہلو میں بہت زیادہ طاری کر دی گئی چیزیں. مساجد کے کتنا پیچھے لوگ پڑ گئے, معاف کیجیے گا, مساجد کے پیچھے اتنا پڑے کہ حد کر ڈالی. حالانکہ مساجد والوں نے وہ سوشل ڈسٹینس بھی رکھ لیا, آپ نے مسجدوں میں دیکھا. اور ابھی مارکیٹیں کھلی تو کیا ہوا, بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے. مطلب سارا زور جو ہے نا کچھ دینی شاعر اور دینی احکام پر ہی رہ گیا. یہ ہماری درد دل سے گزارش ہے کہ بھائی دین کے معاملات کو لائٹ نہ لیا جائے, اور اصول ہر جگہ ایک رکھیں. اگر آپ نے کنٹرول کروانا ہے تو سوشل ڈسٹینس, یونیفارم چیزیں رکھنی چاہیے. بالکل بالکل. شجاع بھائی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وقت بڑی تیزی سے گزرا ہے, 21 روزہ بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ بقیہ دنوں کی ایام کی ہمیں قدر کرنے اور محنت کرنے کی توفیق. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ شجاع بھائی. ناظرین ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو سیگمنٹ ہوگا دعا اور مناجات. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.